مولا نے کہا ہاں بالکل ایسا میں نے کہا۔ پھر اس کے بعد مولا خود کہتا ہے کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر کچھ اور چیزیں نہ بتاؤں؟ تو لہٰذا خواتین جو اپنے ناخن بڑھا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں وہ خواتین وہ مسورات جو کہ اپنے ناخن کو بڑھائیں، منگل کے دن اپنے ناخن کاٹے تو خود کو ہلاکت کے اندر ڈال رہا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق کی روایت موجود ہے ایسا کرنے سے وہ شخص کبھی فقیر نہیں ہوگا، اس کے رزق کے اندر اضافہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و اہلک عدوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج پھر ایک مرتبہ ایک بہت زیادہ اہم اور مبتلا بے مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کے بارے میں بہت زیادہ سوال بھی پوچھے جاتے ہیں اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ سوال کیا پوچھا جاتا ہے کہ مولانا ہم نے ناخن کب کاٹنے ہیں، کیسے کاٹنے ہیں، رات میں کاٹ سکتے ہیں، کس دن کاٹنا چاہیے، کس دن کاٹنا مکروہ ہے، ناخن کاٹنے کے بعد ان کا کیا کریں، کیا ناخن کو گھر کے اندر کاٹنا چاہیے، گھر سے باہر بیٹھ کر کاٹنا چاہیے، مطلب بہت زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں اس بارے میں۔ تو آئیے آج اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ناخن کاٹنا جو ہے یہ جمعے اور جمعرات کے دن مستحب عمل ہے کہ انسان ناخن کاٹے جمعرات اور جمعے کے دن، ممدوح ہے، یعنی کہ اس کو ممدوح قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اچھا عمل قرار دیا گیا ہے، ثواب ملے گا اگر انسان اپنے ناخن جمعے اور جمعرات کو تراشے یا کاٹے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس عمل کو جوڑا گیا ہے وہ ازالۃ الشارب ہے، یعنی کہ انسان ناخنوں کے ساتھ ساتھ اپنی مونچھوں کو بھی تراشے، یعنی کہ اپنی مونچھوں کو بھی چھوٹا رکھے۔ یہاں تک کہ ایک روایت بھی موجود ہے کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ مولا آپ کی طرف ایک بات کو نقل کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک، یعنی کہ سورج طلوع ہو جانے تک اگر مصلی پر بیٹھ کر پروردگار کی تسبیح کرے نماز فجر پڑھنے کے بعد، تو رزق کے اندر پروردگار بہت زیادہ اور بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ کیا مولا یہ ٹھیک ہے؟ مولا نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کہا میں نے کہ انسان نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک پروردگار کی اگر تسبیح کرے مصلی پر بیٹھ کر، یا اس کے علاوہ بھی پروردگار کا ذکر کرے سورج طلوع ہونے تک، تو اس کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس کو الٹ کر لیں گے کہ اگر انسان سورج طلوع ہونے سے پہلے سو جائے تو تنگ دستی ہوتی ہے اور رزق کے اندر کمی ہوتی ہے۔ مولا نے کہا ہاں بالکل ایسا میں نے کہا۔ پھر اس کے بعد مولا خود کہتا ہے کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر کچھ اور چیزیں نہ بتاؤں؟ سوال کرنے لگا ہاں مولا بتائیے۔ پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اخذ الشارب و تقلیم الاظافر یوم الجمعہ، اس سے بڑھ کر اگر تم جمعے کے دن اپنی مونچھوں کو تراشو گے اور اپنے ناخن کو کاٹو گے تو پروردگار تمہارے رزق کے اندر اضافہ کرے گا۔ یعنی کہ ناخن کاٹنا جمعے کے دن مستحب، اور اسی طریقے سے اپنی مونچھوں کو تراشنا اور چھوٹا رکھنا یہ بھی مستحب ہے، ممدوح ہے، روایت کے اندر اس کی مدح کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ علماء اعلام یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں روایت کے پیش نظر کہ اگر کسی کے جمعے کے دن ناخن نہ ہو اتنے کہ اس کو کاٹا جا سکے تو اس کو چاہیے کہ جو تھوڑے بہت ناخن ہیں ان کو جمعے کے دن گھس لے، یعنی کہ جو تھوڑے بہت بھی ہیں ان کو گھس کے ختم کر دے جمعے کے دن۔ تو مختصر ہے کہ ناخن کو جمعے اور جمعرات کے دن کاٹنا ایک اچھا عمل ہے۔ اچھا عمل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر انسان کوئی ناخن نہیں کاٹے، ناخن بڑے کر لے تو یہ مکروہ ہے، نہیں مکروہ نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو کام مکروہ ہے اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ مستحب ہوگا، اسی طرح جو کام مستحب ہے اس کا اپوزٹ جو ہوگا وہ مکروہ ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مستحب ہے کہ انسان جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹے، ناخن کو گھسے، اب اس کا اپوزٹ یہ نہیں ہے کہ انسان ناخن بڑھائے گا تو مکروہ ہے، نہیں مکروہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا خواتین جو اپنے ناخن بڑھا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں وہ خواتین وہ مسورات جو کہ اپنے ناخن کو بڑھائیں، ضروری ہے کہ اس کے نیچے میل کچیل کچرا وغیرہ جمع نہ ہو جو کہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہوگا، کیونکہ اگر اس کے نیچے میل وغیرہ ہوگا، گندگی ہوگی تو پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہوگا، اور جب پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہوگا تو وضو و غسل نہیں ہوگا، تو لہٰذا صفائی ضروری ہے۔ تو لہٰذا وہ دن جس دن انسان ناخن کاٹے وہ کون سے دن ہے؟ جمعے کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے اور یوم الاثنین یعنی کہ پیر کا دن ہے۔ انسان ان تینوں دن ناخن کاٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ دن جس دن انسان کو اپنے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، یعنی کہ مناسب نہیں ہے، وہ کون سا دن ہے؟ ہفتے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، منگل کا دن ہے، بدھ کا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے ان دنوں میں ناخن کاٹنا، نہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے فضیلت کی کہ ان دنوں کے اندر اگر نہیں کاٹے گا اور ان دنوں میں کاٹے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، یعنی کہ افضل ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ جیسے کہ انسٹاگرام کے اوپر میں نے ایک ریل پہ اپلوڈ کی تھی جو کہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچی، کہ عبداللہ شبہ نے طب الائمہ کے اندر سے روایت کو نقل کیا ہے۔ کیا روایت ہے؟ من کلم اصفارہ یوم السبت، یعنی کہ وہ شخص جو کہ ہفتے کے دن اپنے ناخنوں کو کاٹے تو اس کی انگلیوں کے اندر ایک آکلہ کی بیماری ہو جائے گی، یعنی کہ ایک
बीमारी आकला है, तो नाखून झड़ते हैं तो उंगलियों का गोश्त झड़ने लगता है, तो एक बीमारी है। और इसी तरीके से वमन कल्लम अज़फ़ारहु यौमल अहद कि अगर कोई शख्स अपने नाखून इतवार के दिन काटे तो बरकत चली जाएगी, यानी कि वो काम जो करना चाहेगा उसके अंदर बरकत नहीं होगी। इसी तरीके की रिवायत मौजूद है कि जो शख्स पीर के दिन अपने नाखून काटेगा तो हाफिज़न कातिबन, उसका हाफजा कवी होगा, पढ़ने लिखने में अगर उसका काम है तो उसके अंदर क्या है वो बहुत ज्यादा आगे तरक्की करेगा। इसी तरीके से रिवायत करी वमन कल्लम अज़ाफ़िर यौम सलासा कि अगर कोई शख्स मंगल के दिन अपने नाखून काटे तो वो खुद को हलाकत के अंदर डाल रहा है। इसी तरीके की रिवायत करी कि जो शख्स बुध के दिन यानी कि वमन कल्लम अज़ाफ़िर यौम अरबा कि अगर कोई शख्स यौम अरबा यानी कि बुध के दिन अपने नाखून काटेगा तो वो बदअखलाक हो जाएगा। रिवायत करी कि वमन कल्लम अज़ाफ़िर यौम खमीस कि जो शख्स जुमेरात की जब नाखून काटेगा उसके जिस्म से बीमारियां निकलेंगी और शिफा दाखिल होगी। और रिवायत ये कह रही कि वमन कल्लम अज़ाफ़िर यौम जुमा ज़ीदा फ़ी रिज़्क़िही कि जो शख्स जुम्मे के दिन नाखून काटेगा तो उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा होगा। तो इंसान इन 3 दिन नाखून काट सकता है, जुमेरात, जुम्मा और पीर। तो लिहाजा ये रिवायत है मासूम से नकल हो या मैंने आपके सामने एज इट इज़ रिवायत को नकल कर दिया है। इसी तरीके से रिवायत मौजूद है कि जब इंसान अपने नाखून काटने के लिए बैठे तो इस दुआ को पढ़े, यानी कि क्या पढ़े, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला सुन्नत रसूलिल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद, यानी कि इस दुआ को पढ़े, यानी कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मुख्तसर के दुरूद भेजे। और जब नाखून काटने की इब्तिदा करे तो अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली से इब्तिदा करे, छोटी उंगली से काटता हुआ है ऐसे ऐसे करके अंगूठे तक पहुंचे और फिर यहाँ से सीधे हाथ की इब्तिदा करे अंगूठे से और अपनी छोटी उंगली पर लाकर ख़त्म करे। इसी तरीके से अपने हाथों के नाखून यानी कि उल्टे हाथ की छोटी उंगली से शुरू करे, रिवायत मौजूद है वल्लाह, छोटी उंगली से शुरू करता हुआ यहाँ से लेकर आए और अपने सीधे हाथ की छोटी उंगली के ऊपर ख़त्म करे। इसी तरीके से पाँवों के भी नाखून काटे तो छोटी उंगली से शुरू करे उल्टे पाँव की और सीधे पाँव की छोटी उंगली के ऊपर ख़त्म करे। ये आदाब हैं, मुस्ताहबात हैं। इसी तरीके से रिवायत मौजूद है कि जो शख्स जुम्मे के दिन अपने नाखून काटता है जज़ाम की बीमारी से महफूज रहता है, बरस की बीमारी से महफूज रहता है, अंधेपन से महफूज रहता है, जुनून, पागलपन, इससे भी महफूज रहता है। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि कोशिश करे कि जुम्मे के दिन ही नाखून काटे। इसी तरीके से रिवायत मौजूद है जो शख्स जुमेरात को नाखून काटना चाहता है काट सकता है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब नाखून काट रहा हो तो एक नाखून जो है वो जुम्मे के दिन के लिए छोड़ दे और उसको फिर जुम्मे के दिन काटे। ये भी रिवायत के अंदर मौजूद है, क्योंकि इमाम जाफर सादिक की रिवायत मौजूद है ऐसा करने से वो शख्स कभी फकीर नहीं होगा, उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा होगा। इसी तरीके से उसूल काफ़ी के अंदर शेख कुलैनी रिवायत को नकल करते हैं इमाम रज़ा वाले खुरासान से कि एक शख्स इमाम रज़ा के पास आया, कहा मौला याद है आपको मैंने एक दफ़ा कहा था कि मेरी आँख की बिनाई कम है, तो आपने मुझे कहा था कि जुमेरात के दिन नाखून काटा करो, तुम्हारी आँख की बिनाई की कभी शिकायत नहीं होगी तुम्हें आँख की कमज़ोरी की। मौला मैंने ऐसा ही किया तो उसके बाद मेरी आँख की कभी कोई शिकायत नहीं हुई, आँख की बिनाई की कभी मुझे कोई कमी नहीं हुई। तो ये सब आदाब हैं, ये सब रिवायत हैं, ये सब मुस्ताहबात हैं। इंसान को चाहिए कि इन आदाब की ज़रूर बज़रूर रियायत करे, मुस्ताहब है। अगरचे इसके बरखिलाफ़ करना हराम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करेगा तो बाफजीलत रहेगा और उसको सवाब मिलेगा। तो हमें चाहिए कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीमात के ऊपर अमल करें और परवरदिगार से अपनी आखिरत खैर की दुआ तलब करते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।